ہے زین العابدین. کیا مطلب ہے اس کا؟ عبادت گزاروں کی زینت. اتنی عبادت کی کثرت کی ہے کہ آپ کا لقب ہو گیا زین العابدین. اور دوسرا لقب ہے سجاد. سجاد کا مطلب ہے کثرت سے سجدہ کرنے والا. تو سجدہ گزاری آپ کی عادت تھی، اور آپ کے حالات میں یہ محیر العقول بات لکھی ہے کہ دن رات میں آپ 1000 نوافل ادا فرماتے تھے. ابھی آپ کی کرامت ہی کہی جا سکتی، وگرنہ دن رات میں 1000 نوافل پڑھنا بڑا مشکل کام، دیگر کام بھی کرنا اور 1000 نوافل بھی پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کو وقت کو بھی سمیٹ کر اس میں وقت میں برکت عطا کر دیتا ہے. تو یہ آپ کی کرامت بھی کہی جا سکتی ہے. اور اس میں بھی ہمارے لیے درس ہے. دیکھو وہ 1000 نوافل روز پڑھ رہے ہیں، آج کا مسلمان 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتا جو کہ فرض ہے، اور جسے چھوڑنے 1000 نوافل کوئی نہ بھی پڑھے تو گناہ گار تو نہیں ہے نا، لیکن 5 نمازیں اگر نہیں پڑھے گا سخت گناہ گار ہوگا. صرف گناہ گار نہیں، کیونکہ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور یہ اگر ہو جائے قصدن تو توبہ بھی کرنی ہوگی کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، نماز قضا نہیں کروں گا، اور ساتھ میں اس کی قضا بھی فرض کی پڑھنی ہوگی، پھر جل کے معاملہ صحیح ہونا ہے. نماز اتنی اہم چیز ہے کہ قصدن اگر چھوڑے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کبیرہ بڑا گناہ. پھر توبہ کرنی ہوگی، صرف توبہ کافی نہیں، اس کی قضا بھی پڑھنی ہوگی. آج کے مسلمان دیکھو، اچھا اچھے نمازی میں نے دیکھے ہیں وہ سنن نہیں پڑھتے، یعنی جو پہلی غیر موقدہ سنتیں عصر کی، بڑا رتبہ ہے ان کا. اگرچہ نہ پڑھنے پر کوئی گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن عادت تو نہیں نہ بنانی چاہیے کہ روزانہ پڑھے ہی نہ. بس بھائی کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی جلدی ہے تو پہلی 4 سنتیں نہ پڑھو، لیکن عادت بنا لینا کہ کبھی پڑھنی نہیں ہے. کئی بندوں سے پوچھیں آپ، میرا خیال سال ہی گزر گئے، بڑے بڑے پکے نمازی ہیں، لیکن عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں انہوں نے سال سے نہیں پڑھی ہوگی کہ جی کوئی بات نہیں، نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے. لیکن امام زین العابدین کا یہ واقعہ سنا کر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اگر وہ دن رات میں 1000 نفل پڑھ سکتے ہیں تو ہم عصر کی پہلی 4 سنتیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں جن کے بڑے فضائل بیان کیے گئے احادیث پاک میں، تو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھنی چاہیے. آج کوشش کریں نا جی، یہ نیت کریں کہ جی پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، جب آنکھ کھلی ہوا سویرا آج سے پڑھنا شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو عصر کی پہلی 4 سنتیں نہ پڑھے، عشاء کی پہلی 4 سنتیں نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے، نہیں. شریعت نے ایک ریلیکسیشن دی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، یا نیند کا غلبہ ہے، رات کو عشاء کے وقت آپ 4 فرض پڑھ لیں، 2 سنت پڑھ لیں، 3 وتر پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن عادت ہی بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس کو شریعت میں اچھا سمجھا نہیں گیا. جیسے بعض بڑے بڑے پکے نمازیوں نے عادت ہی بنا لی ہے کہ عصر کی پہلی 4 سنتیں بھی نہیں پڑھتے اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں بھی پکی عادت بنائی ہوئی ہے، نہیں پڑھتے کہ جی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ بھی پڑھیں تو خیر. ایسا نہیں کرنا چاہیے. شوق ہونا چاہیے کہ بھی آگے سے آگے بڑھوں، 5 نمازوں پر کاربند ہونے کے بعد میں تہجد بھی پڑھنا شروع کروں. اللہ تعالیٰ کرے کہ تہجد کے وقت اٹھیں. سب کہو آمین. امام زین العابدین اتنے بڑے گھرانے کے فرد ہو کر، اتنی بڑی نسبت کا حامل ہو کر، تاجدار کربلا کا سجادہ نشین ہو کر انہوں نے اتنی عبادت کی کثرت کی ہے. تو اس میں جو کوئی نسبت والا ہے، جس کو اپنی نسبت پہ ناز ہے کہ جی میں بزرگوں کی اولاد میں سے ہوں، اس کے لیے بھی درس ہے کہ اس سے بڑی نسبت کوئی تھی؟ امام زین العابدین کی نسبت سے بڑی نسبت کہ امام عالی مقام کے سجادہ نشین ہوں. تو وہ اگر اتنی عبادت کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ نسبت کی برکات بہرحال مسلمہ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ نسبت پر تقیہ کرتے ہوئے عبادت میں پیچھے رہ جائیں. ٹھیک ہے نا جی، عبادت میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. سادات کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ باقی لوگ جو اگر 5 پڑھتے ہیں وہ 6 نمازیں پڑھا کریں، وہ تہجد بھی پڑھا کریں. اشراق چاہیے پر نبی پاک کے گھرانے سے، ان کے گھر سے دین نکلا ہے، یہ کیوں تقیہ کر کے بیٹھ جائیں جی ہم تو کچھ بھی نہ کریں، خیر ہے ہم تو نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں. تو امام زین العابدین سے بڑھ کر کوئی حضور کی قریبی نسبت رکھتا ہے؟ وہ ایک دن رات میں 1000 نفل پڑھ رہے ہیں، تو آج کل کے سادات کرام کہنے جی ہماری تو جنت پکی ہے، ہم حضور کی اولاد میں سے ہیں. ایسا کرنا درست
نہیں ہے. سادات کرام کو، سید زادوں کو دوسروں سے بڑھ کر دین پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہیں کہ ہم حضور کی اولاد میں سے ہم نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. امام زین العابدین تو 1000 نفل پڑھ رہے ہیں. اور خشیت کا عالم یہ ہے، خشیت یعنی اللہ کا خوف ہونا. یہ جتنا رتبہ بلند ہوتا ہے خشیت اتنی بڑھ جاتی ہے. آج کل کے بندے بے خوف ہوئے پڑے نا کہ اللہ تو جی رحیم و کریم ہے، ہمیں معاف کر دے گا، تھوڑی بہت اللہ سزا دے گا، پھر ہمیں جنت میں بھیج دے گا. آج عام مسلمان یہ کہتا ہوا سنا جاتا ہے. لیکن جتنا رتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی رب کا خوف بھی دل میں زیادہ ہوتا جاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جو جاننے والے لوگ ہیں، جن کو رب کا رتبہ پتہ ہے کہ کتنی رتبے والی وہ ہستی ہے. تو جتنا اس کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی اس کی ناراضگی کا خوف دل میں بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے کسی ہماری ہلکی سی بھی خطا سے. اس لیے کہا جاتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جن کے رتبے اونچے ہو جاتے ہیں ان کی مشکلیں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ سنے اور حیران ہو کہ جب حج کا ارادہ کیا تو احرام باندھا تو کہا گیا جی لبیک کہیں، کیونکہ ایک مرتبہ لبیک پکارنا تو لازمی ہے نا احرام باندھنے کے بعد، تبھی احرام کی پابندیاں شروع ہوں گی. تلبیہ جسے کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہا جی یہ پڑھیں. آپ سارے مسائل جانتے تھے، ابھی آپ کا علم بھی میں بیان کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہمت نہیں پڑ رہی لبیک کہنے کی. کہا جی سارے تو پڑھ رہے ہیں، اتنے عجیب بے خوف پڑھی جا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور آگے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری منظور نہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوں. کہا لیکن کہا جی فقہی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے ضروری ہے، کم از کم ایک مرتبہ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. تو آپ نے جب لبیک پکارا تو اسی وقت آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے. یہ ڈر ہے، رب کا خوف یہ ہے کہ میں لبیک کہوں تو کہیں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی بات میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں اتنا ہی ان کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، اتنا ہی ڈر پیدا ہو جاتا ہے. جی سین حرم میں تشریف لائے رات کو، تو طاؤس بن کیسان بہت بڑے محدث ہیں، کہتے میں دیکھ رہا ہوں تو میں تجسس میں رہا کہ دیکھو یہ آل رسول کے شہزادے یہ کن لفظوں میں رب سے دعا کرتے ہیں، وہ لفظ میں نوٹ کر لوں پھر میں بھی وہی دہرایا کروں. وہ خاص ہی الفاظ ہوں گے جن میں وہ رب کو پکارتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو یہ لفظ بولے عبید کا بفنائے کا. عبید کہتے ہیں ادنا بندہ، عبد کی تصغیر ہے، عبد کہتے ہیں بندے کو، عبید کہتے ہیں ادنا بندہ، ادنا غلام. عبید کا بفنائے کا، سائل کا بفنائے کا، مسکین کا خطاب کہنا جس کا مطلب ہوتا ہے تیرا، مسکین کا یا اللہ تیرا ادنا بندہ تیرے حرم میں ہے، تیرے بارگاہ میں حاضر ہے. جی عبیدو کا بفنائے کا، سائلو کا سوال کرنے والا مانگنے والا، بفنائے کا تیرے گھر میں حاضر ہے، مسکینوں کا مسکین تیرا، بفنائے کا تیرے گھر حاضر ہے، فقیروں کا بفنائے کا تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ نہیں کہا زین العابدین حاضر ہے، یہ نہیں کہا جو رات دن میں 1000 نفل پڑھتا ہے وہ حاضر ہے، یہ نہیں کہا جو نبی کا نواسہ ہے وہ حاضر ہے. کہا یا اللہ تیرا ادنا بندہ تیرے گھر میں حاضر ہے، تیرا سائل تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا مسکین تیری بارگاہ میں حاضر ہے، تیرا فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. ان لفظوں سے دعا کی. محدث طاؤس کہتے ہیں میں نے یہ الفاظ یاد کر لیے اور میں نے جس حاجت میں بھی یہ الفاظ پڑھ کر دعا کی اللہ نے میری دعا پوری فرما دی. یہ الفاظ دوبارہ سن لیں، عبیدو کا بفنائے کا، سائلو کا بفنائے کا، مسکینو کا بفنائے کا، فقیرو کا بفنائے کا.
تو محدث طاؤس کہتے ہیں یہ الفاظ پڑھنے کے بعد میں نے جو دعا مانگی میری وہ حاجت پوری ہو گئی۔